امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام دینار کے، درہم کے، پیسے کے، کوڑیوں کے، سونا اور چاندی کے وارث نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی دولت ہوتی ہے تو وہ رب العزت والجلال کا علم ہے، علم خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اور اس کا علم ہے۔ علماء کرام اسی چیز سے واقف ہیں اور یہی چیز ہم کو بتاتے ہیں۔ یہ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام الفاظ ہیں ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو، وہ مفتی ہو یا مفتی نہ ہو، بس وہ ایمان والا ہے۔ امام الاولین والآخرین اس سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ جملے جب ہمارے کان میں پڑتے ہیں تو ہمارا ریئیکشن تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت نہیں ہے، اگر ہم سے ہوتی تو ہماری تعریف کرتے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کی تعریف کی، اور ہمیں یہ پتہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں، عالم کہتے ہیں جس کو قرآن مجید کا علم ہو، جس کو امام الاولین والآخرین کے فرمان کا علم ہو اور اس کے مطابق وہ کام کرتا ہو، اور وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہو اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوں اور اس کی جی حضوری کرتے ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑے پتے کی بات ہے، ان کا علم ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا بساط۔ ایسا لگ رہا ہے امام الاولین والآخرین نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو جو وہاں پر بیٹھنے والے علماء ہوں ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور جو عالم نہیں ہوتے ہیں وہ پژمردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو افسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن معاملہ یہیں پر ہوتا تو بات کہی جاتی۔ امام الاولین والآخرین کا صرف یہی لفظ نہیں ہے، امام الاولین والآخرین کے یہی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو امانت دار تاجر ہے، اور اس دنیا میں تجارت کون نہیں کرتا ہے؟ ہماری ٹافی کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی چیز کی وہ دکان کر رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ کہیں گے ہمارے پاس تو دکان ہے نہیں، ہم تو آفس میں کام کرتے ہیں، ہمارا باس ہے، جو وہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمانے لگے جو امانت دار تاجر ہے، اگر اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ امین ہے، وقت پر کام کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، میاں اس دنیا کی کیا اوقات اور کیا بساط۔ اس دنیا کے بارے میں قرآن مجید سے پوچھئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ لیکن میدان محشر میں جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، ادریس علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یعقوب علیہ السلام ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام ہوں گے، اسحاق علیہ السلام ہوں گے، اور ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ یہ بتاؤ، جب ہمارے ہاں صفیں لگتی ہیں، جب ہمارے ہاں جلسے اور جلوس ہوتے ہیں تو ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے ہم سامنے نہ بیٹھیں۔ کہیں گے بیٹھنا کہاں چاہتے ہو؟ کہیں گے میرا دل یہ چاہتا ہے آج ندوے کا بہت بڑا عالم آیا ہے، اسٹیج پر بیٹھا ہے، ہم چاہتے ہیں ان کے پاس میں بس بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ کہیں گے کریں گے کیا؟ کہیں گے کچھ نہیں کریں گے، صرف تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے۔ کہیں گے ہمیں خوشی ہوگی۔ کہیں گے ان عالم کی کیا اوقات اور کیا بساط،
یا عالم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عالم بنایا ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ لیکن یہ بتاؤ جب میدان محشر میں تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، ہر ایک انسان یہ چاہے گا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بس ایمان والا ہے، یہ چاہے گا کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ کہیں گے پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہوں گے، ہم نوح علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ہم حضرت امام الاولین والآخرین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کہیں گے یہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ اس پوری کرنے کے لیے محنت ہمیں کرنی ہوگی۔ محنت کیا کرنی ہوگی؟ کہیں گے آپ کو امانت دار بننا پڑے گا، آپ کو ہر معاملے میں امین بننا پڑے گا۔ جب ہم تجارت کر رہے ہوں، یہاں تک کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی اگر ہم بیچ رہے ہیں اور اس میں ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے، نکل چکی ہے، یہ الگ بات ہے۔ دنیا اس بات سے واقف ہے، کسی چیز کی ایکسپائری نکلنے کے بعد، ایکسپائری ڈیٹ نکلنے کے بعد وہ زہر نہیں بن جاتی۔ کہیں گے پھر کہیں گے اس سے احتیاط لازم ہے۔ کیا کہیں گے؟ احتیاط ضروری ہے، ہو سکتا ہے ریئیکشن کر جائے لیکن زہر نہیں بن جاتا ہے۔ کہیں گے بس یہی معاملہ ہے، ہر ایک انسان یہی چاہے گا میدان محشر میں امام الاولین والآخرین کے ساتھ ہم کھڑے ہوں تو وہ اگر بسکٹ بھی ہم بیچ رہے ہیں جس کی ایکسپائری ڈیٹ نکل چکی ہے تو ہم بتا دیں۔ کہیں گے یار یہ کیسے بتائیں؟ اپنی چیز خراب کون کہتا ہے؟ مال بھرا ہوا ہے، مصیبت آ گئی ہے، کپڑا سل رہے تھے اور کپڑے میں غچہ لگ گیا ہے، اور پھر ہم نے اس میں بہت بہترین طریقے پر رفع کر دیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اگر کسٹمر لینے آئے گا پتہ نہیں چلے گا، اور دھوئے گا تو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی امانت داری یہ کہتی ہے بتا دیا جائے۔ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ یہ اپنے دل سے پوچھ لو، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ الحمدللہ اب اگر راز کھلا تو ہم بدنام نہیں ہوں گے، اور اگر نہیں بتایا پھر راز کھل گیا تو وہ کسٹمر جو سامان لے گیا تھا، وہ کسٹمر جو کپڑے لے گیا تھا، وہ آئے گا، وہ سامان لے کر کے آئے گا اور وہ دوا لے کر کے آئے گا، پھر اس کے بعد جو گفتگو کرے گا وہ گفتگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے شروع نہیں ہوگی، یہاں سے شروع ہوگی میاں انسان ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، اور وہ بعد میں بات ہوگی وہ جو جھولا لے کے گیا تھا اٹھا کے یوں منہ پہ پھینک دے گا، اور وہاں پر جب منہ پہ پھینکا جائے گا تو دکان تو خالی ہوگی، کوئی تو ہوگا نہیں، میاں 10 لوگ کھڑے ہوں گے، اور لوگ کیا سوچیں گے؟ ہمیں یہ دیکھیے ٹوپی لگا کر کے یہ جو چونا لگا رہے ہیں، اور ان کی تو ڈالی نکلی ہے، ارے یہ تو جماعت بھی جاتے ہیں، ارے یہ تو عالم صاحب بھی ہیں، یہ چونا لگا رہے ہیں۔ کہیں اس سے کیا ہوگی؟ اس سے بدنامی ہوگی، اور انسان امین نہیں بن سکتا، اور انسان اگر وہ کام کر لے بتا دے، کہیں گے بتانے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ خرید بھی لے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے اور یہ کہا جائے دیکھیے آپ ڈاکٹر سے معلوم کر لیجئے کہ ایکسپائری ڈیٹ ابھی پرسوں نکلی ہے، پچھلا والا جو مہینہ گزرا ہے وہ تاریخ میں مکمل ہوئی ہے، آج 2 تاریخ ہے، اگر آپ کے کام آ سکے تو آ جائے، میرے پاس یہی ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیے۔ اور انسان یہ کہتا ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے وہ غلط نہیں کہتا ہے، اور وہ چیز چلی جائے گی، بدنامی بھی نہیں ہوگی، میاں دنیا میں بھی بدنامی نہیں ہوگی، اور آخرت میں جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا وہ انسان عالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ انسان ندوے کے عالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے عالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی چشتی اور قادری کے ساتھ نہیں ہوگا، کہیں گے وہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کہیں گے اس سے بڑی عزت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہیں گے امام الاولین والآخرین نے یہ جملے ارشاد فرمائے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کہیں گے یہاں پر عزت اگر ہمیں لگ رہی ہے، اگر تھوڑا سا اور غور کریں تو میاں عزت نہیں، ایسا لگ رہا ہے ان کی گردن میں پھندا پڑا ہوا ہے، اور جہاں ان کا پیر پھسلا اور پھندا لگ جائے گا بے عزتی بھی ہو جائے گی اور ان کی تھوتو بھی ہو جائے گی۔ کہیں گے وہ کیسے ہوگا؟ کہیں گے ہیں تو عالم، اور علماء کرام انبیاء کرام ایک نبی نہیں، صرف امام الاولین والآخرین کی بات ہو تو کہا جائے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعنی جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں سب نبی ہیں، اور یہ سب کا وارث ہے۔ کہیں گے سمجھ میں نہ آئے تو یہ سوچو ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد بہت زیادہ ہے، اور اس کا ایک وارث ہے، ایک لوتا لڑکا ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ لڑکا صحیح نہیں ہے،
اپنے باپ کی ساری جائیداد کو وہ اڑا دے گا، نہ خود کھا پائے گا نہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ کہیں یہی عالم کی مثال ہے، اگر وہ صحیح معنی میں علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں کہ مصداق ہے، تو اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور لوگ یہ کہیں گے یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا ادب بھی کیا جائے گا، کہیں گے وہ کیسے ادب کیا جائے گا؟ کہیں گے ادب ایسے ہوگا، مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ہر ایک انسان جانتا ہے، یہ ولیوں کے ولی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون نہیں جانتا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ ان کی کیا بساط تھی، یہ دنیا میں کیسے رہتے تھے، ہر ایک انسان جانتا ہے۔ یہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھے، لیکن جب دنیا ان کے پاس آتی تھی کیا لے کر کے آتی تھی؟ کہتی بس ہماری اصلاح کر دیجئے، ہم گناہوں سے چھوٹ جائیں۔ کہیں گے کیوں چھوٹ جائیں؟ سب کچھ تو ہے۔ کہیں گے یہ نہیں چاہتے ہیں، کہیں گے یہ پتہ ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کب آئے گی موت؟ ابھی تو جوانی کا عالم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ کہیں گے یہ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہر ایک انسان یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت حتی اذا جاء اجلها لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک لمحہ نہ آگے جائے گی نہ پیچھے آئے گی۔ ہو سکتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں اور گھر میں کہہ کر کے آئیں ابھی ہم آ رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے جائیداد کے پیپر بنائے ہیں اس پہ سائن کرنی ہے اور فلاں زمین خریدنی ہے اور بہت ضروری ہے، یہ پیسہ جو رکھا ہوا ہے بہت ضروری ہے، ابھی یہ کام کر کے آ رہے ہیں، بس نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے آئے تھے اور وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جہاں پر وضو کیا تھا وہاں پر تھوڑا سا گیلا رہ گیا تھا، پیر پھسلا۔ کہیں گے سر زمین میں لڑ گیا؟ کہیں گے جی نہیں، ایسا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ کہیں گے سر زمین میں نہیں لڑا، سر وضو خانے پر پھسلا تھا اور ٹوٹی پہ لڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایمان والا جس نے ابھی نماز پڑھی تھی 2 رکعت جمعے کی نماز، اور پیر پھسلا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ ہمیں تو بظاہر یہ لگا الحمدللہ اس نے ابھی نماز پڑھی ہے، اور امام صاحب نے دعا بھی یہ کی تھی اے اللہ جتنے موجود ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اس نے بھی آمین کہا تھا، اس بات سے لگ رہا ہے الحمدللہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اور گھر والے یہ سوچ رہے ہیں یہ کام تو ادھورا رہ گیا، لیکن مرنے والے سے اگر پوچھا جائے اٹھا کر کے یہ بتاؤ تمہاری موت آ چکی ہے کیسا لگ رہا ہے؟ کہیں گے الحمدللہ ابھی نماز پڑھی تھی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی، اور امام صاحب نے دعا کی تھی اور ہم نے دل سے آمین کہا تھا اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ کہیں کیسا لگ رہا ہے؟ میاں کامیاب ہو گئے، دنیا گئی تیل لینے، زمین گئی تیل لینے، ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ ہمارے سامنے آخرت نہیں بلکہ ہمارے سامنے جنت دکھ رہی ہے، اور ہمارے سامنے سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جا رہا ہے، اور ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جانتے ہو اس شخص کو؟ ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے یہی کہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے مربی ہے، یہ ہمارے فخر، یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میاں دنیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اور پھر یہ کہا جائے یہ بتاؤ تمہاری بٹھیا بھی ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہیں گے اللہ نے جب ہمیں اتنا دیا ہے، ہمیں اللہ نے دنیا نہیں جنت دے دی، تو ہماری بٹیا کا کون نقصان کر سکتا ہے؟ ہمارے بچوں کا کون نقصان کر سکتا ہے؟ کہیں یہی ایمان ہے، اور یہی انسان یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس دنیا میں ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، اور ہم سب غلام ہیں رب العزت والجلال کے، ہم سب غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہیں گے یہ بات کب آتی ہے؟ کہیں گے جب ہم علماء کرام کو اور اولیاء کرام کو سمجھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ دنیا میں جب وہ آئے کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی عمر بڑھتی رہی، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ یہاں لکھنؤ کا ان کا سفر ہوا،
انڈیا کا اور ہندوستان کا سفر ہوا، اور ہندوستان کے سفر میں انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، کہیں گے پھر کہیں گے صرف سفر ہوا اور لوگوں نے صرف ان کو دیکھا تھا بس۔ سچائی یہی ہے، کہیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی عالم تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، ظاہر سی بات ہے اپنے بیر کو کھٹا کون کہتا ہے کہ میاں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ انگریز نے جب ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان کی تاریخ لکھی تھی، اس نے یہ جملے کہے تھے، ہندوستان کا جب ہم نے سفر کیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر ایک شخص آیا ہے، وہ بھی ہماری طریقے سے ہاتھ اور پیر رکھتا ہے، اس کی کوئی اور زیادہ اوقات نہیں ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے، دولت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کیسا ہوتا ہے؟ پوچھئے سرکار دو عالم امام الاولین والآخرین سے۔ آپ فرمانے لگے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مسلمانوں مومن کی فراست سے اور مومن کی سمجھداری سے بچنا، کیونکہ جب یہ دیکھتا ہے ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے۔ اور وہ نور تھا جس کو دیکھ کر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر جس کی نظر پڑی اس نے یہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شخص نے یہ اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ ایک عام انسان ایسا ہے، اندازہ لگاؤ امام الاولین والآخرین جس کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے، ایک صحابہ کرام امام الاولین والآخرین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور نتیجہ اس چیز پر نکلا اور یہ کہنے لگے فرصت ملی تو تجھے بھی دیکھیں گے اے ماہ کامل، فرصت ملی تو تجھے بھی دیکھیں گے اے ماہ کامل۔ اب ہم ابھی چہرہ سرکار دیکھ رہے ہیں، چاند بھی اس کے آگے پھیکا پڑ گیا۔ اور پوچھئے حضرت عائشہ سے کیا کہا تھا؟ فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل شمس السماء، دنیا والوں کا ایک سورج ہے اور اس دنیا کے سورج سے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ ایک سورج ہمارا ہے۔ کہیں گے وہ سورج کون ہے؟ کہیں گے امام الاولین والآخرین، ہمارے شوہر نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں اپنے سورج پر زیادہ فخر ہے، دنیا والوں کے سورج کی کیا اوقات۔ کہیں گے یہی امام الاولین والآخرین جب ایسے ہیں اور یہ خواجہ معین الدین چشتی جب ایسے ہیں، دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہیں گے جس کے یہ غلام ہے وہ آقا پھر کیسا ہوگا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سامنے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یہ سب ایسا ہی ہیں جیسے خواجہ معین الدین چشتی تھے، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے یہ ہمیں وہ بات بتاتے ہیں جس راستے پر چل کر کے ہمیں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے مرتے وقت، اور انسان اس وقت کچھ نہیں سوچتا ہے، بس یہ کہتا ہے بچیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دیکھ بھال کر لے گا۔ الحمدللہ ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ یہی سلسلے میں یہاں پر بھی علماء کرام آتے ہیں، اور بات یہ بھی آئی کہ بھائی ایک آ رہا ہے، ہماری کیا اوقات۔ کہیں گے ہم چاہتے ہیں اور بھی علماء کرام کی زیارت کریں، ہم یہ چاہتے ہیں اس منبر پر اور بھی علماء کرام آ کر کے بیٹھیں، ہم ان کا چہرہ بھی دیکھیں۔ ہم جانتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے، ہم جانتے ہیں ہم کتنے گھنونے ہیں، لیکن دوسرے کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے، یہاں پر اس سے پہلے بھی علماء کرام آئے ہیں، ہم جانتے ہیں الحمدللہ وہ ہم سے زیادہ قابل ہیں، اور الحمدللہ قابلیت کی کیا اوقات، وہ ہم سے زیادہ نیک ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے ان کو دیکھا، آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو ان کو دیکھ کر کے اپنے آنکھوں میں نور بھرا ہے، وہ نیک لوگ ہیں، اور ان سے بھی زیادہ نیک لوگ ابھی آپ کے اس محلے کی مسجد میں، اس مسجد میں علماء کرام کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ محلے کے جو بڑے لوگ ہیں، جیسے ہمارے ذمہ دار مسجد کے ہیں، جاوید بھائی ہیں، یا پھر صغیر بھائی ہیں، سلمان بھائی ہیں، ابراہیم بھائی ہیں، یا پھر اور شکیل بھائی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، عقیل صاحب ایک ہیں، اور بھی محلے کے جو نوجوان طبقہ ہے محلے کا، اس نے مل کر کے اور امام صاحب نے مل کر کے یہ چاہا ہے کہ اس مسجد میں ایک پروگرام رکھا ہے 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو، یعنی 3 دن عشاء کی نماز کے بعد۔ اس میں علماء کرام آ رہے ہیں، مولانا عبد الولی صاحب تشریف لائیں گے، مولانا اسلام الحق صاحب جہانگیر آباد سے آئیں گے، بڑے نیک آدمی ہیں، مولانا جہانگیر صاحب الحمدللہ، یہاں پر ان کا کیلنڈر بھی ٹنگا ہوا ہے انجمن فلاح دارین کے نام سے، وہ ہمارے لکھنؤ میں رہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے آج تک، اچھا ایک بات اور ضمناً بات چھوڑ کر کے وقت ہو رہا ہے، ہم لوگ الحمدللہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں،
ہم ہی الحمدللہ لکھنؤ کے ہیں، اور کوئی جب لکھنؤ والوں کو برا کہتا ہے، سچ بتائیں سلگ جاتی ہے ہماری۔ اب باقی آپ سمجھ جائیے اس کا مطلب کیا ہوتا۔ کہیں آپ لکھنؤ والوں کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں، آپ یہاں کے امام ہیں، آپ کو لکھنؤ والے کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ کی عزت کر رہے ہیں، اور کسی بات پر آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے محلے میں جمعے کی مسجد میں تقریر کی اور تمام لوگوں کو رون دیا۔ مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہماری سلگ جاتی ہے۔ ہاں غلطیاں ہیں، ہم جانتے ہیں لکھنؤ میں جو لوگ ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جمعے میں اعلان کرنے لگے اور جمعے میں تقریر کرنے لگے اور سب کو رون دیں۔ کہ اگر آپ کا دل دکھا ہے آپ اس کے بعد جا کے کہہ دو، کہیں گے جس طریقے پر یہ برا ہے اسی طریقے پر یہ بھی برا ہے کہ ہمیں کسی بات سے امام سے تکلیف ہوئی اور جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلے اور تبصرہ کرنے لگے، اب امام صاحب ایسا ہی ہے۔ یہ تو خیر الگ بات ہے۔ سب سے بری بات جو ہمیں لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے الحمدللہ ہم لکھنؤ میں ہیں، یہ وہ لکھنؤ وہ جگہ ہے جہاں پر مولانا عبدالحی فرنگی محلی، جس سے آپ لوگ بہت کم لوگ واقف ہیں، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جس کے بارے میں وقت ملا پھر انشاءاللہ بتائیں گے۔ مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اگر ہم یہ کہیں گے اس منبر پر بیٹھ کر کے، میں یہ کہوں گا اس سے بڑا ولی کوئی نہیں گزرا ہے۔ مولانا عین القدر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں اور الحمدللہ ندوہ ہمارے لکھنؤ میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ آج تک ندوے میں کون کون گیا ہے؟ کسی سے پوچھئے، آپ یہ پوچھیں اچھا یہ بتائیے ساہو ٹاکیز کون کون گیا ہے، ناولٹی کون کون گیا ہے، شبھم کون کون گیا ہے، سب جانتے ہو کہیں گے شادی کے بعد گئے تھے، اہلیہ کے ساتھ چلے گئے تھے، دوستوں کے ساتھ گئے تھے۔ یہ بری چیز ہم نہیں کہہ رہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے الحمدللہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء ایک ایسا ادارہ ہے، ہم تو دل تو یہ چاہتا ہے اس جگہ سے گزرے تو الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے بڑے بڑے علماء کرام دنیا میں پھیلے ہیں اور ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا، آج تک ہم نے ان سے مصافحہ نہیں کیا اور ان کے ہاتھ کو چوما نہیں، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پر نہ رکھا نہیں اور ہم یہاں سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال یہاں پر مولانا محمد میاں جو اس سے پہلے شاید یہاں پر آئے تھے تقریر کے لیے وہ بھی ہیں، اور مولانا عادل صاحب جو بھی آپ کے لکھنؤ کے ہیں اور ہمارا بھی اس میں نام ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ سنیچر کو کل سے سنیچر اتوار پیر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں آپ تعاون بھی کریں، اور جو علماء کرام آ رہے ہیں اور ان کا ادب بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور علماء کرام کا اکرام بس ایسا ہی ہے جیسے ہم انبیاء کرام کا اکرام ہمارے اوپر فرض تھا، ہماری ذمہ داری ہم یہاں پر جوق در جوق آئیں، لوگوں سے کہیں اور جو باتیں کہیں جائیں ان کو سنیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں جو بچیاں ہیں ان سے بھی یہ کہیں مدرسے میں ان کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور ایک انتظام ابھی اور یہ کرنا ہے کہ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے جب انسان تقریر کرے ہم اس کا چہرہ دیکھیں۔ یہاں پر بھی ہمارا اپنا ارادہ ہے، ابھی شاید اس کا انتظام نہیں ہو پایا ہے، اور کچھ لوگ جو خیر خواہ ہوں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ تعاون کریں، مالی اور جانی جو بھی ہو، جس طریقے پر یہاں پر ایک ایسا سلسلہ لگ جائے، ایسا انتظام ہو جائے کہ وہاں پر LCD یا پھر جو بھی انتظام ہوتا ہے وہاں پر لگ جائے، تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی ان علماء کرام کے چہرے کو دیکھ کر کے تھوڑا سا مستفید ہو جائیں اور ان کی باتیں سنیں، اور تھوڑا اچھا بھی لگے گا، اور وہ یہ کہیں گے اچھا یہ فلاں عالم ہے۔ اس سے یہ ہوگا ہمارے گھر میں بھی علماء کرام کی پہچان پہنچ جائے گی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔